پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ حیرت زدہ ہو جائے، اتنے جھٹکے دنیا کا کوئی ملک سہ ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، تو یہ کسی کی نگاہ کا کمال ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس لیے پاکستان، میں نے بارہا کہا ہے، مٹنے کے لیے نہیں، قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا ہے۔ تو نبی اس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے آداب بیان فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب تم جنگ کے لیے جاؤ گے تو تم فصلوں کو برباد نہیں کرو گے، درختوں کو نہیں کاٹو گے، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو نہیں مارو گے، اور جو تمہارے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے تم اس پر ہتھیار نہیں اٹھاؤ۔ کروڑوں خداؤں کے ماننے والوں نے ایک خدا کے ماننے والوں پر حملہ کر کے، اور جو ہماری معاشی حالت اور ابتری ہے اس کو جانچتے ہوئے اس نے سمجھا ہے کہ میں پاکستان کو کھا جاؤں گا۔ کروڑوں خداؤں کے ماننے والوں کو ہم پیغام دیتے ہیں، تم جذبوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ اگر مخالف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ تم سے لڑتا ہے تو تم بھی اس سے لڑو۔ ہاں، آپ نے کئی دفعہ مودی کی زبان سے رافیل پر اتراتے ہوئے دیکھا ہوگا، بار بار کہتا تھا ہمارے پاس رافیل ہیں، اور اس پہ اس کو ناز تھا رافیل، اور وہ رافیل کرتا پھر رہا تھا، لیکن پھر رافیل کو بھاگنے کے راستے بھی نہیں ملے ہیں۔ وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ رب ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ تمہارے رافیل کا جو حال ہوا، پوری دنیا تم پہ تھو تھو کر رہی ہے، اور ہمارے ابابیل تمہارے مقابلے میں ڈٹے ہوئے، اور انشاءاللہ پاکستان فاتح بن کے ابھرے گا۔ اکبر، یہ کیا ہمارا مقابلہ کریں گے؟ یہ گائے کا پیشاب پینے والے، آب زمزم پینے والوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ اسلام نہتے لوگوں پر چڑھ دوڑنے کا قائل نہیں ہے۔ اسلام عورتوں، بچوں کو قتل کرنے کا قائل نہیں ہے۔ جو ہتھیار نہ اٹھائیں، جو بوڑھے ہوں، جو ضعیف ہوں، ان سے جنگ کرنے کا قائل نہیں ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اتنی بات اسلام ضرور کہتا ہے کہ جنگ میں بھی تم اخلاقیات کا خیال کرو۔ اللہ، اس کا جھنڈا سبز ہلالی پرچم جس کا رنگ گنبد خضرا کے رنگ والا ہے، یہ جھنڈا قیامت تک یوں ہی لہراتا رہے گا۔ گنبد خضرا کا فیضان ہے یہ وطن، رسول اللہ کی نگاہ کا فیضان ہے یہ وطن، اولیاء کی نظروں کا فیضان ہے یہ وطن۔ اس وطن کو مٹایا نہیں جا سکتا، قیامت تک یہ وطن باقی رہے گا۔ ہمیں اللہ کے فضل سے یہ یقین کامل حاصل ہے کہ ہمارا جو فوجی جوان سرحد پہ کھڑا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اسے جذبہ جہاد عطا فرمایا ہوا ہے، اور وہ شوق شہادت سے پورے طور پر اسے اس کی لذت حاصل ہے، شہادت کے شوق کی، اور وہ توانا ہے، اور وہ جاگ رہا ہے، وہ بیدار ہے۔ ہمارے فوجی جاگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے لوگ سکون سے سو رہے تھے نا۔ رات کے اندھیرے میں بھی دشمن آیا ہے، لیکن وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب پہرے دار جاگ رہا ہو۔ پھر چور کبھی گھروں میں داخل ہے تو نہیں داخل ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ کا یہ فضل ہے کہ جس فوج کی ہم بات کرتے ہیں، وہ فوج چونکہ ایک اسلامی وطن کی فوج ہے، اور چونکہ اس فوج کی بنیاد جذبہ جہاد اور شوق شہادت ہے، تو فوج تنہا نہیں ہے۔ تو میرے تو جمعے کے مجمع میں بوڑھے بڑے تھوڑے ہیں، جوان ہی زیادہ ہیں، تو یہاں تو ہر ایک جوان تیار ہے، حاضر بیٹھا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اسلام امن کا دین ہے، اسلام محبت کا دین ہے، اسلام ہمیشہ صلح کو خیر کہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ دشمن ہتھیار اٹھا لے، دشمن بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی ثبوت کے جارحیت کا مظاہرہ کرے، تو اسلام پھر بھی یہی کہتا ہے کہ تم نے صرف صلح کرنی ہے۔ بلکہ اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190 میں ارشاد فرمایا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ
اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ اگر مخالف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ تم سے لڑتا ہے تو تم بھی اس سے لڑو۔ ہاں، اسلام چونکہ بہت ساری اخلاقی پابندیوں کی بات کرتا ہے، اسلام کسی وحشیانہ لڑائی کا قائل نہیں ہے، اسلام نہتے لوگوں پر چڑھ دوڑنے کا قائل نہیں ہے، اسلام عورتوں بچوں کو قتل کرنے کا قائل نہیں ہے، جو ہتھیار نہ اٹھائیں، جو بوڑھے ہوں، جو ضعیف ہوں، ان سے جنگ کرنے کا قائل نہیں ہے، اور اسلام وہ دین ہے جو دین حسن ہے۔ تو اتنی بات اسلام ضرور کہتا ہے کہ جنگ میں بھی تم اخلاقیات کا خیال کرو، لڑو، زیادتی نہیں کرو گے، تم حدود سے تجاوز نہیں کرو گے، تم اخلاقی حدود کی پابندی کرو گے، تم جنگ بھی کرو گے تو پھر اس کے وہ جو ہمارے ہیں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تو یہ غلط ہے۔ سب جائز کہا ہے، جنگ کے موقع پہ بھی کہا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے تجاوز نہ کرو، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کے راستے میں ان سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے تجاوز، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے آداب بیان فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنگ کے لیے جاؤ گے تو تم فصلوں کو برباد نہیں کرو گے، درختوں کو نہیں کاٹو گے، بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو نہیں مارو گے، اور جو تمہارے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے تم اس پر ہتھیار نہیں اٹھاؤ۔ میں ایک دفعہ LOC کے قریب بیان کے لیے گیا، رش کافی تھا، تو ایک نوجوان جس کی آنکھوں میں سرخی تھی تو وہ لوگوں کو چیر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ انتظامیہ نے روکنا چاہا تو میں نے اشارہ کیا کہ اس کو قریب آنے دیا جائے، تو وہ قریب آیا اور کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کا سن کے بارڈر سے آیا ہوں، بس یہ میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے شہادت عطا کر دے۔ جب قوم کے بیٹوں میں یہ جذبہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں مٹا سکتی۔ قلت اور کثرت یہ پھر ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے، کس کے پاس اسلحے زیادہ ہیں، کس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، معاشی طور پہ کون مضبوط ہے، پوری دنیا کفر کا ہاتھ کس کی پشت پر ہے، یہ چیز ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے سینوں میں جذبوں کا طوفان کس کے پاس ہے۔ کروڑوں خداؤں کے ماننے والوں نے ایک خدا کے ماننے والوں پر حملہ کر کے اس وقت موجودہ ملکی صورتحال، باہمی تفرقات اور جو ہماری معاشی حالت اور ابتری ہے اس کو جانچتے ہوئے اس نے سمجھا ہے کہ میں پاکستان کو کھا جاؤں گا۔ کروڑوں خداؤں کے ماننے والوں کو ہم پیغام دیتے ہیں تم جذبوں کو کبھی شکست نہیں دے سکتے۔ آپ نے کئی دفعہ مودی کی زبان سے رافیل پر اتراتے ہوئے دیکھا ہوگا، بار بار کہتا تھا ہمارے پاس رافیل ہیں، اور اس پہ اس کو ناز تھا، رافیل کا نام لیتے اس کی باچھیں کھل جاتی تھیں اور وہ رافیل رافیل کرتا پھر رہا تھا، لیکن پھر رافیل کو بھاگنے کے راستے بھی نہیں ملے ہیں۔ وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے، وہ رب ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اس نے ابرا کے ہاتھیوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ تمہارے رافیل کا جو حال ہوا پوری دنیا تم پہ تھو تھو کر رہی ہے، اور ہمارے ابابیل تمہارے مقابلے میں ڈٹے ہوئے، اور انشاءاللہ پاکستان فاتح بن کے ابھرے گا۔ قوم متحد ہو چکی ہے، پاک فوج کی پشت پہ پوری قوم کھڑی ہے، اپنے جوانوں کے ساتھ، اپنے شیروں کے ساتھ یہ قوم کھڑی ہے۔ مت کوئی بھول میں رہے، داخلی اختلافات آنے والے دشمن کی جارحیت کے مقابلے میں ختم ہو جاتے ہیں اور قوم میں متحد ہو جاتی ہیں۔ تمہارے اس اقدام نے قوم کو یکجا کر دیا ہے، قوم کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہمارے شیر دل مجاہد جو اپنی جانیں ہتھیلی پہ لیے مرنے کی، شہید ہونے کی آرزویں کر رہے ہیں اور ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں دعا کرو مجھے شہادت مل جائے، اس قوم کو تم کیسے شکست دے سکتے ہو؟ کیسے اس قوم کو تم بچھاڑ سکتے ہو؟ تم نے اس قوم کو للکارا ہے جو رب کی طاقت پہ بھروسہ رکھتی ہے، جو جہاد فی سبیل اللہ پہ بھروسہ رکھتی ہے،
شہادت جس کے لیے سعادت کا تاج ہے. ہمارے پائلٹ دارو پی کے نہیں چڑھتے جہازوں کے اوپر، تم تو ان کو تحفظ دلاتے ہو اور وہ لرزتے ہوئے ان کے قدم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے تو شیر دل پائلٹ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سعادت پہلے مجھے عطا کیجیے. تم ایم عالم کی داستانیں بھول چکے ہو، یہ انہی کے فرزند ہیں، یہ انہی کے بیٹے ہیں. اور یہ قوم انشاءاللہ سرخرو رہے گی، سر بلند رہے گی. تم بھول گئے، تم نے سمجھا کہ یہ باہمی افتراق میں مبتلا ہے اور آج اسرائیل کے بل بوتے پہ پھدک رہے ہو. اس کے ڈرون تم ہماری فضاؤں میں چھوڑ کے سمجھتے ہو کہ ہم بڑے بہادر بن گئے ہیں. یہ تمہارے ڈرون اور تمہارے طیارے اور تمہاری توانائی اور تمہارے آلات حرب و ضرب یہ تمہارے لیے ہی جہنم بن جائیں گے. اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل پاکستان کا جواب دیکھنے والا ہوگا، دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. ہم سرخرو ہوں گے، سر بلند ہوں گے، اسلام کا جھنڈا پوری دنیا کے اوپر لہرایا جائے گا. اللہ اکبر. یہ کیا ہمارا مقابلہ کریں گے؟ یہ گائے کا پیشاب پینے والے آب زمزم پینے والوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ وہ گائے جس کا پیشاب اس کا اپنا بچہ نہیں پیتا، وہ دودھ پیتا ہے، پیشاب نہیں پیتا، تو یہ کیا ہمارا مقابلہ کر پائیں گے؟ ان کی پتلونیں ابھی سے گیلی ہونی شروع ہو گئی ہیں. ذرا ان کی چیخ و پکار دیکھو، ان کے میڈیا ہاؤسز کے اندر کس طرح چیخ اور چلا رہے ہیں، اور پیچھے ان کا خوف ملاحظہ کیجئے. اور اس قوم کا جذبہ بھی دیکھیے. ابھی ڈرون بعد میں گرتا ہے، یہ پہلے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے تحفظ آمیز نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. اس قوم کے جذبوں کو کیسے تم مات دے سکتے ہو؟ کوئی سراسیمگی، کوئی خوف اور کوئی ڈر اس قوم کی کھلڑی میں پیدا نہیں ہوا. یہ قوم جو کہہ رہی ہے کہ فوری جواب دیا جائے، انہیں اپنی جانوں کا ڈر نہیں، یہ پاکستان کی آبرو کے لیے بات کر رہی ہے کہ ہماری سرزمین پر انہوں نے یہ جرأت کیوں، اس بزدل دشمنوں نے مسجدوں کے اوپر میزائل مارے. ہم ایسا نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم وہاں ماریں گے، تمہاری چیخیں دنیا سنے گی انشاءاللہ. اور سرخرو اور سر بلند رہے گا یہ وطن انشاءاللہ. اس کا جھنڈا سبز ہلالی پرچم جس کا رنگ گنبد خضرا کے رنگ والا ہے، یہ جھنڈا قیامت تک یوں ہی لہراتا رہے گا. گنبد خضرا کا فیضان ہے یہ وطن، رسول اللہ کی نگاہ کا فیضان ہے یہ وطن، اولیاء کی نظروں کا فیضان ہے یہ وطن. اس وطن کو مٹایا نہیں جا سکتا، قیامت تک یہ وطن باقی رہے گا. قوم یکجا رہے، اپنی پاک بہادر اور مسلح افواج کے پیچھے پوری قوت کے ساتھ کھڑی رہے. انشاءاللہ پاک فوج آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گی. ہمارے مجاہد، ہمارے سپاہی، ہمارے سپہ سالار، ہماری فوج کا ایک ایک فرد سینہ سپر ہے دشمن کے مقابلے میں. اور انشاءاللہ آپ آج نہیں تو کل دیکھیں گے کہ دشمن کو بھاگتے ہوئے راستہ نہیں ملے گا اور اسلام کا پرچم سر بلند ہو رہا ہوگا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہوں گے. آئیے میرے ساتھ نعرہ بلند کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام، پاکستان، پاک فوج. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں رہتا ہے. اور ہمارا ہمسایہ تو پہلے دن سے ہمیں کبھی اس نے قبول نہیں کیا. اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو کب سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے سمندر کے اندر. جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو اس نے کہا ہم نے جنازہ نکال دیا ان کے دو قومی نظریے کا. اب یہ بچا کھچا پاکستان، اس کے بھی وہ ٹکڑے بکھرے کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کے وجود کو پوری دنیا کی کوئی طاقت قبول کرنا نہیں چاہتی. اندر سے بھی جوکیں لگی ہیں، نوچ رہی ہیں اس کو. پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ حیرت زدہ ہو جائے. اتنے جھٹکے دنیا کا کوئی ملک سہ ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، تو یہ کسی کی نگاہ کا کمال ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اس لیے پاکستان، میں نے بارہا کہا ہے، مٹنے کے لیے نہیں، قیامت تک قائم رہنے کے لیے مارز وجود میں آیا ہے. تو اس وقت حکومت کے کارپردازان کو اور عوام کو، اپوزیشن کو، سب لوگوں کو مل بیٹھ کے سوچنا ہوگا. ملک کے لیے اپنی اپنی اناؤں کو ذبح کرنا ہوگا اور مل کے اس وطن کے لیے سوچنا ہوگا. اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اگر پاکستان نہیں تو پھر ہمارا وجود کہاں ہے. تو اپنی انا کو چھوٹا کریں اور پاکستان کو بڑا مانیں.
اور مل بیٹھائے گا. اور میں اس موقع پر پاکستانی گورنمنٹ کو، اپوزیشن جماعتوں کو اور جتنے بھی ادارے ہیں سب کو کہتا ہوں کہ اس حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت وہ جڑ کے بیٹھیں اور دشمن کو دندان شکن جواب دیا جائے. یہاں کوئی کمزور بیان، کمزور بات، کمزور پالیسی لوگوں کو توڑ کے رکھ دے گی اور لوگوں کا مورال نیچے کرے گی. اس وقت ہمیں توانا آواز چاہیے، ہمارے کان یہ آواز سننے کے لیے بےتاب ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.